السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سوال ہے کہ اگر ہونٹوں کے اوپر روئیں بہت زیادہ ہو جائیں تو کیا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی انہیں صاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ حالت احرام میں ہیں یا اسی طریقے سے آپ قربانی کرنا چاہتی ہیں، قربانی کی نیت ہے، تو پھر حالت احرام میں اور اسی طریقے سے عام قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں، جب تک قربانی نہیں کر لیتے اس وقت عشرہ ذی الحجہ میں ان کے لیے جسم کے کسی حصے کا بال کاٹنا، تراشنا، ناخن تراشنا، یہ سب منع ہے. کوئی بھی بال ہو، آپ جو ہے عشرہ ذی الحجہ میں جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی نیت ہے، تو ان کے لیے ناخن تراشنا، بال کاٹنا یہ ممنوع ہے جب تک قربانی نہیں ہو جاتی. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ من روا ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی. کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو نہ اپنے ناخن تراشے اور نہ بال کاٹے. تو یہ ہر طرح کے بال کو شامل ہے. جسم کا کوئی بھی بال اس دوران، اس سے پہلے انسان کو جو غیر ضروری بال ہیں اس کو کی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کو صاف کر لینا چاہیے. لیکن ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو قربانی کرنے کی جن کی نیت ہے وہ نہ کریں، لیکن عام لوگوں کے لیے پابندی نہیں ہے. یا اسی طرح حالت احرام میں جو لوگ احرام باندھ لیے تو جب تک احرام نہیں کھولتے اس وقت نہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ ناخن تراش سکتے ہیں، جسم کا کوئی بھی بال ہو. تو یہ جو ہے حکم ہے، اس کا کی پابندی ہمیں کرنی ہے. تو ہونٹوں پر جو روئیں اور بال آ جائیں وہ بھی نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ جو ہے قربانی نہ ہو جائے. جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.